اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ دوستوں کے ساتھ ایک بہت ہی خالص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے والا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ وظیفہ فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان کا جو ہے وقت ہے، اس وقت کے اندر ایک تسبیح جس کا آپ نے ورد کرنا ہے روزانہ۔ اس وظیفے کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو یا مشکل گھڑی آ جائے تو آپ یہ فجر اور ظہر کے درمیان ایک تسبیح کر لیں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی، وہ مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی یہ وظیفہ کریں گے فجر سے لے کر ظہر تک کے درمیان، تو انشاءاللہ اس عمل سے آپ دوستوں کے گھر میں، رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ آپ دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کیے بغیر وظیفہ شیئر کر دیتے ہیں۔ وظیفہ سماعت فرما لیں کہ آپ دوستوں نے فجر سے لے کر ظہر کے درمیان روزانہ سب سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو اول و آخر سب سے پہلے آپ دوستوں نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ دوستوں نے تیسرا کلمہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ روزانہ فجر اور ظہر کے درمیان تیسرا کلمہ جو میں نے پڑھ کر آپ دوستوں کو سنا دیا ہے، 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے اتنی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ جو ہے حیران ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے اس وظیفے کا اثر ہو جائے گا، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ تیسرے کلمے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تیسرا کلمہ پڑھ کر خود ہی دم کر دیں اور اس کا کمال خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آج کا دوسرا وظیفہ بھی تیسرے کلمے کے حوالے سے جو آپ کو بتائیں گے بہت ہی مختصر ہے۔ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ کر خود پر دم کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک حلال رزق کی روزی آپ کو دے گا، اور کاروبار میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ کی جیب خرچی فل رہے گی۔ تیسرا کلمہ شرط یہ ہے کہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ پاک حالت میں، باوضو حالت میں آپ نے صبح اور شام 2 ٹائم کرنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹا سا صبح و شام کریں، چند دن کے اندر اندر آپ اس کے اثرات دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی کرم فرمائیں گے۔ مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گے، رزق میں، کاروبار میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، گھر میں خوشحالی، امن، سکون اور ذہنی سکون حاصل ہوگا، پرسکون نیند آئے گی، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ مخدومہ کائنات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے منسوب ہے۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ اسی طرح اس میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف و اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا، تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا، چنانچہ اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ فرشتوں نے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ نے حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ
زمانہ آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرشتوں نے یہ بھی ساتھ ملا لیا اور یوں تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ صاحب جمع الفواہد لکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزینہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ مدینے والا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے، میں اپنے تجربات پیش کرتا ہوں، میں نے خود اپنی زندگی میں آزمایا اور اب تک ہزاروں لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں، اگر کہیں کمی ہو تو وہ اپنے یقین اور اعتماد میں ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ جس قدر ایمان پختہ اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی لذت و حلاوت محسوس ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ ضرور